اعتراض کیا تھا کہ ان کا قبلہ ایک نہیں ہے، یعنی کہ کبھی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کبھی بیت المقدس کی طرف اور پھر بیت اللہ کی طرف، تو دوبارہ ان کا قبلہ کون سا ہو جائے گا؟ بیت اللہ ہو جائے، بیت المقدس ہو جائے گا۔ تو اس کا جواب اللہ نے اس آیات مبارکہ کے اندر دیا کہ اے میرے محبوب ان یہودیوں سے کہہ دو کہ یہ تمہاری بھول ہے، اب قیامت کی صبح تک قبلہ کون سا رہے گا؟ بیت اللہ ہی رہے گا۔ اب بیت المقدس کی طرف آپ منہ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے، یعنی اللہ نے فرمایا وما انت بتابع قبلتہم، کہ آپ نہ مانیے ان کے قبلے کو۔ تو کیا معلوم ہوا کہ اب قیامت کی صبح تک یہ قبلہ بدلنے والا نہیں ہے۔ تو یہ جواب ان کو دیا کہ یہ تم جو باتیں بناؤ کہ دوبارہ بیت المقدس ہو جائے گا، ان کا قبلہ گھوم رہا ہے، تو اللہ نے جواب دے دیا کہ اب قبلہ کیا ہوگا؟ بیت اللہ ہی ہوگا۔ اگر بیت المقدس تھا تو وہ آزمائش تھی، امتحان تھا، دیکھنا تھا کہ کون ایمان پر رہتے ہیں اور کون اپنے الٹے پاؤں ایمان سے بھاگ جاتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ قبلہ ہم نے بیت المقدس کیا تھا تمہیں امتحان میں ڈالنے کے لیے، تمہیں آزمانے کے لیے، باقی اب قبلہ قیامت کی صبح تک بیت اللہ ہی رہے گا۔ اور پھر اس کے بعد ایک یہاں پہ مخاطب اللہ نے اپنے محبوب کو کیا، لیکن یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ کے حبیب سے کوئی چھوٹی سی بھول صادر ہو جائے، بھول، غلطی نہیں، چھوٹی سی بھول صادر ہو جائے، لیکن آپ کو مخاطب کر کے بتانا کیا تھا؟ امت محمدیہ کو صلی اللہ علیہ وسلم، اس امت کو بتانا تھا، یعنی کہ اگر اس طرح کرو گے تو یہ اتنا سخت حکم ہے کہ میں اپنے محبوب کو مخاطب کر رہا ہوں، میں اپنے محبوب کو مخاطب کر رہا ہوں، اگر تم ایسا کرو گے کیا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اللہ نے مخاطب اپنے حبیب کو کیا کہ میرے حبیب اگر آپ ان کی خواہشوں کی اتباع کریں گے بعد اس کے کہ علم آ جائے آپ کے پاس، إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، تو آپ ہوں گے بے انصافوں میں سے۔ یہ میں نے ایک آیات کا ترجمہ کیا ہے، تو حالانکہ اللہ کے حبیب سے چھوٹی سی بھول بھی صادر نہیں ہو سکتی، بتانا صرف اس امت محمدیہ کو تھا کہ میں اپنے محبوب کو مخاطب کر کے اتنی سخت وعید سنا رہا ہوں کہ اے میرے محبوب کی امت سن لو، اگر تمہارے سے یہ غلطی صادر ہو جائے، تمہارے پاس جب میرا محبوب حق کو پہنچا دے اور تم اس حق کو چھپا لو، اس حق کو چھپا لو یا پھر یہود و نصارہ کی اتباع کے اندر لگ جاؤ، تو پھر سن لو إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، کہ تم کیا ہوگے؟ سب سے بڑے ظلم کرنے والے ہوگے، بڑے ظالموں میں سے ہوگے۔ حالانکہ مخاطب اللہ نے اپنے حبیب کو کیا، اصل مخاطب یہ امت ہے، اصل مخاطب یہ امت ہے، تو یعنی کہ یہ اتنی سخت وعید ہے کہ اگر ہم سے حق تو اللہ کے حبیب نے ہم تک پہنچا دیا، اب یہ حق آ جانے کے بعد اگر ہم یہود و نصارہ کے طرز عمل کو اختیار کریں گے تو پھر اللہ نے واضح فرما دیا کہ ہم کس میں سے ہیں؟ ظالموں میں سے ہیں۔ اب اگلی آیات کے اندر اللہ نے تعارف فرمایا کہ یہ یہود و نصارہ آپ کو جانتے کتنا ہے، کس طریقے سے جانتے ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ الذین آتیناہم الکتاب یعرفون، یہ آپ کو اس پہچانتے ہیں کما یعرفون ابناہم، جیسے ایک شخص اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، ایک شخص جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ کس طرح کہ اب یہاں پر ماں باپ کا بھی ذکر آ سکتا تھا کہ ہر انسان ماں باپ کو بھی تو پہچانتا ہے نا، ماں باپ کو بھی اسی طریقے سے پہچانتا ہے، لیکن ماں باپ سے زیادہ بیٹے کو پہچانتا ہے۔ کیوں؟ بیٹے کی پیدائش سے لے کے جوانی تک بیٹا کیا ہوتا ہے؟ ماں باپ کی نظروں کے سامنے ہوتا ہے، وجود کا ہر اعضاء والدین پہچانتے ہیں، وجود کا ہر اعضاء، یہاں سے شکل و صورت موجود ہے، ٹھیک ہے، باقی جو یعنی کہ یہ اولاد آپ کی ہے یا نہیں، ہو سکتا ہے
یعنی کہ بیوی سے غلطی بھی ہو گئی ہو، یہاں پہ جو شکل و صورت جو ایک انسان اپنی اولاد کو ایک کیا کہتا ہے کہ یہ میری اولاد ہے، اور بھرا مجمع لگا ہوا ہو، لاکھوں کی تعداد کے اندر کھڑے ہوں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ کھڑے ہوں، اور ایک بچہ آ جائے تو اس کا والد اس کو نہیں پہچان سکے گا، پہچان لے گا نا، اس کو دیکھ کر کیا کہے گا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ یعنی کہ یہ جو یہودی ہیں آپ کو اسی طریقے سے پہچانتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عبداللہ بن سلام یہودیوں کا جو بڑا علامہ تھا اس سے پوچھا کیا یعنی کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہو جیسے ایک شخص اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے؟ اس نے کہا ہاں، کہ جب ایک امین فرشتہ ایک امین رسول کی طرف آیا، یعنی کہ حضرت جبرائیل امین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے آپ کے اوصاف بیان کیے، آپ کے اوصاف بیان کیے، تو عبداللہ بن سلام نے کہا کہ ہمیں اپنے بیٹے کو دیکھ کر اس کو نہ پہچاننے میں تو شک ہو سکتا ہے کہ یہ میرا بیٹا شکل و صورت سے لگتا ہے کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے، اتنا شک تو ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے حبیب کو پہچاننے میں کوئی شک نہیں ہے۔ یعنی کہ ایسے اوصاف اللہ نے تورات، زبور اور انجیل کے اندر اتارے ہیں، تو یہاں پر اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ نہیں کہ یہ لوگ جانتے نہیں ہیں، یہ دل سے جانتے ہیں، صرف زبان سے اقرار نہیں کرتے، دل سے جانتے ہیں، صرف زبان سے یہ اقرار نہیں کرتے۔ کیونکہ ان کو پتا ہے، زبان سے تو یہ نہیں مانتے تھے نا کہ ہم آپ کو پہچانتے نہیں، آپ اللہ کے حبیب ہیں یا نہیں ہیں، آپ آخری نبی ہیں یا نہیں ہیں، لیکن دل کے اندر بالکل یہ مخلص تھے کہ واقعی یہ اللہ کے حبیب ہیں، کیونکہ اللہ کا قرآن فرما رہا ہے نا کما یعرفون ابناءہم، کما یعرفون ابناءہم، یہ ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک باپ کا شکل و صورت بیٹے کی دیکھ کر نہیں یہ میرا بیٹا نہیں ہے، میں بھول رہا ہوں یہ کسی اور کا بیٹا ہے، مجھے نہیں لگ رہا اس کی شکل و صورت سے میرا بیٹا ہو؟ یعنی کہ جتنا بھی بڑا بچہ ہو، باپ اس کو فوراً دیکھ کر کیا کر لیتا ہے؟ پہچان لیتا ہے۔ تو اب آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کہ اب ان میں سے ایک فرقہ، ایک گروہ، ایک جماعت لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، حق کو جاننے کے بعد چھپاتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جاننے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ یکتمون، چھپاتے ہیں، کہ جانتے ہیں سارا کچھ، لیکن اس چیز کو جاننے کے باوجود بھی یہ لوگ کیا کر دیتے ہیں؟ چھپا دیتے ہیں۔ الحق من ربک، یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، جس کو بھی تم جان رہے ہو یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے جس کو تم جانتے ہو، لیکن یہ اس چیز کو جاننے کے باوجود بھی کیا کرتے تھے؟ چھپا دیتے تھے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، رب اغفر وارحم وانت خیر